اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رسل مبشرین ومنذرین لعل یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، سامنے کرام، ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا اور ہر سال کی طرح حسین کی فتح اور یزید کی شکست بن کر یہ چاند نمودار ہوا ہے، اور ہر حسینی فرش عذاب پر جمع ہوئے اور ہر حسینی فرش عذاب پر اکٹھا ہو کر اس لیے آیا کہ میں حسین کی ماں کو عقیدت کے ساتھ ہدیہ پیش کر سکوں. اور عشر محرم کا آغاز بھی ہو چکا، اور جس موضوع کا انعقاد کیا تھا اور جس موضوع کا اعلان کیا تھا، اس موضوع کو جو نام دیا گیا تھا وہ حجت خدا کے موضوع سے بات اور گفتگو آگے بڑھے گی. ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جتنا حجت خدا پر بات ہو سکے اتنی آپ تک بات کو پہنچایا جا سکے. اس کے لیے میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کو چنا کہ جس میں پروردگار نے حجت کا تذکرہ کیا اور اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسل مبشرین و منذرین. ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ بشارت دینے کے لیے. مبشرین بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، و منذرین اور ڈرانے کے لیے بھیجا. اچھا، بشارت کس چیز کی ہوگی اور ڈرایا کس چیز سے جائے گا؟ تو واضح سے بات ہے کہ جنت اور ثواب کی بشارت دینے کے لیے بھیجا اور عذاب خدا سے ڈرانے کے لیے بھیجا. 2 تصورات ہمارے یہاں ہیں، وہ یہ کہ جنت اور جہنم. اب جنت کے لیے بھی ہمیں کوئی بتائے گا جنت ہے تو ہم مانیں گے. اگر کوئی ہمیں بتائے گا نہیں تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ جنت ہے؟ ہمیں کوئی بتائے گا کہ جہنم ہے تو پھر ہے. جب یہ دونوں مفروضے قائم ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے، تو پھر اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ کرو، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو یہ کرو. اب میں واضح بیان کر دوں کہ پروردگار نے زبردستی نہیں کی ہے کہ تم جنت میں ہی جاؤ، یا زبردستی نہیں کی ہے کہ تم جہنم میں بھی جاؤ. اللہ نے 2 راستے بنائے ہیں اور دونوں راستے پر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا. آزاد چھوڑ کر اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جہنم کا دروازہ ہے. ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھنا تم نے ہے کہ تم جنت کی طرف جانا چاہتے ہو یا جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو. اور ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کی ہے، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کی، اور یہاں تک کہ ہم نے جنت کے امام بھی بنائے ہیں، جہنم کے امام بھی بنائے ہیں. اب جنت کے امام بھی ہم لوگوں نے بتا دیا، اعلان کر دیا، اور قرآن میں یہاں تک کہ جہنم کے امام کون ہوں گے وہ بھی بتا دیا. اب فیصلہ تم پر ہے کہ تمہیں کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کی بات کو ماننا ہے. تو یہ جب سب باتیں منظم ہو جائیں تو اس بات کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ جب 2 راستے ہیں تو ان دونوں راستوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور ہدایت کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے کہ رسول جو ہیں، تمام انبیاء جو ہیں، وہ آ کر لوگوں کو بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی. مبشرین و منذرین، کہ بشارت بھی دے رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں. ایک آیت میں پروردگار نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
مبشرین نذیرا، ہم نے رسولوں کو اے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بشارت دیں، ڈرائیں، اور وہ داعین الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلائیں باذن اللہ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس میں بلاغت میں غور کیا جائے کہ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، لیکن یہ پروردگار کی طرف دعوت دینے والے بھی یہ رسول ہیں، تو جب بلا رہے ہیں تو کیسے بلائیں گے؟ باذن اللہ۔ یعنی اس کا مطلب دعوت بھی کوئی اتنی حقیر چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے خدا کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میرے ساتھ رہے گا عزیزان والا، دعوت بھی کوئی ایسی اتنی حقیر نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھے اور اٹھ کر دعوت دینا شروع کر دے۔ اللہ نے باذن ہی کا لفظ استعمال کر کر بتا دیا، ہاں مدعو اور جو دعوت دے گا وہ بھی ہماری اجازت سے ہوگا۔ جسے دعوت دینے کا حق ہے اسے ہم نے بنایا، ہم اس کو بولیں گے تو وہ دعوت دے گا، اور ہم اسے روکیں گے تو دعوت رک جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تم سوال کرنے لگو کہ کیسی دعوتیں۔ مثلا میں اس کے لیے مثال دوں کہ تاریخ نے اسے پورے واقعے کو لکھا کہ رسول نے کسی کو آیتیں دے کر مکے کی طرف روانہ کیا۔ اب وہ آیتیں لے کر جب مکے کی طرف چلا ہے تو راستے میں سے واپس بلا لیا گیا، تو بتایا گیا اب ان کو اتنی ہی اجازت تھی، بس یہاں تک۔ یا زہرا میرے ساتھ رہے گا، ان کو اتنی ہی اجازت تھی، بس یہاں تک، اب واپس آ جائیے۔ تو اب ان کا حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ اب ہم نکل تو پڑے ہیں، اب ہمیں کام مکمل کر دینی دیجیے، ہم نکل تو پڑے ہیں، ہم اپنا پیغام تو پہنچائیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس مقام تک چلا جائیں۔ لیکن نہیں، جہاں اذن ختم وہاں دعوت کا حکم ختم۔ یعنی اللہ کہے گا بس یہیں تک تمہیں اجازت تھی، اب تم واپس آ جاؤ۔ اب نہ آ چلے گا نہ او چلے گا، اب وہ آیتیں لے کر جائے گا کہ جسے کل بھی اللہ نے دعوت کی اجازت دی ہے، آج بھی اللہ نے دعوت کی اجازت دی ہے۔ توجہ کیجئے، تو یہ جو رسول ہیں کہ جنہیں مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یہ کیوں بھیجا ہے؟ آگے آیت کے لیے اللہ یکون للناس، اس لیے کہ یہ انسانوں پر، یہ جو رسول آئے ہیں، یہ جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، یہ کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، یہ اس لیے بھیجے ہیں کہ دنیا پر تمام لوگوں پر ہماری حجت تمام ہو جائے اور یہ ہم پر حجت نہ کر سکے۔ رسولوں کا آنا، مبشرین کا آنا، یہ رسولوں کا بھیجنا صرف اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ دنیا پر ہماری حجت تمام ہو جائے اور قیامت والے دن یہ ہم پر حجت نہ کر سکے۔ مثلا اس کو کیسے سمجھا جا سکے؟ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ پروردگار محشر میں بلائے۔ اگر رسولوں کو اللہ نے نہ بھیجا ہوتا، پیغمبروں کو اللہ نے نہ بھیجا ہوتا، اور پروردگار محشر میں بلائے، اب یہ تمہیدی گفتگو ہے تو یہاں اسی لیے رہوں گا، بلائے اور بلا کر کہے کہ بھائی تمہیں سزا بھی دوں گا، عذاب بھی دوں گا، تو وہ اپنی حجت قائم کریں گے۔ کس بات کی سزا، کس بات کا عذاب؟ تو نے تو نہ ہمارے پاس کوئی رہنما بھیجا، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل آئی ہے، نہ تیری ہمارے پاس کوئی امام آیا کہ جو ہمیں بتائے کہ یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہے کہ اگر میں بغیر حجت کے ان کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا تو یہ میرے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ عادل ہے، اور اللہ عدل کے نظریوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ اب کوئی کسی کے اصول دین میں عدل شامل ہو یا نہ ہو، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے یہاں عدل آیا ہی خدا کی اجازت سے ہے۔ اللہ کہہ رہے اگر میں ان کو بغیر حجت کے بلاؤں گا، اگر انہیں بغیر رہنما کے بلاؤں گا، اگر میں انہیں بغیر نبی کے بلاؤں گا، اگر میں انہیں بغیر امام کے بلاؤں گا تو یہ مجھ پر حجت قائم کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اسی لیے روز اول سے حجت کے وجود کو رکھا تاکہ یہ دنیا مجھ پر حجت نہ کر سکے۔ صلوات کا سہارا دے مل کر محمد آل محمد۔ اب جب حجت ہے، حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کے معنی ہے غالب آنا، کسی پر غالب آنا، یعنی عقلی طور پر اس کی دلیلوں کو باطل کر کر اس پر جب غلبہ پا لیتا ہے انسان تو اس پر وہ اپنی حجت کو قائم کر لیتا ہے، اس پر اپنی وہ حجت کو
قائم کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حجت۔ تو جو حجت خدا ہوگی تو وہ اپنا پیغام لے کر نہیں آئے گی، پیغام اسی کا ہوگا لیکن دلیل کے ساتھ یہ ثابت کریں گے، اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے، یہ حجتیں۔ اچھا حجتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو اگر غور کیجئے گا تو رسول کو بھی حجت کا سب سے پہلی حجت کون ہے؟ تو بیان کیا گیا سب سے پہلی حجت کا نام ہے آدم، کہ اللہ نے آدم کو بنایا، اور اعلان بھی پروردگار نے کر دیا ہمارا نظام حجت دیکھو کتنا بلند ہے، کہ ابھی کوئی بھی ہادی نہیں ہے، ابھی کوئی بھی ہدایت لینے والا نہیں ہے، ابھی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، لیکن ہم نے حجت پہلے مرحلے پر رکھی، اور جب کوئی نہ رہ جائے گا ہماری حجت باقی رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ دنیا ہم پر حجت قائم نہ کر سکے۔ ارے اس جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ پروردگار نے، صلوات کا سہارا دے مل کر محمد آل محمد، پروردگار نے جب یہ اپنے نبیوں اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تو وہ فقط ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ خدا کے تمام احکام کو ان تک پہنچائیں، تاکہ یہ آ کر ہمارے پاس اپنی دلیلیں اور اپنی حجتیں قائم نہ کر سکیں۔ جب یہ آئیں تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے پورا اہتمام کر دیا تھا، اب تم پر ہے کہ تم نے اس پر کتنا عمل کیا تھا اور کتنا عمل نہیں کیا تھا۔ اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے 5 عہدے ہیں اللہ کے پاس، 5 منصب ہیں اللہ کے پاس۔ ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے امامت، ایک ہے خلافت۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور ایک آپ نبوت، رسالت، امامت، خلافت اور حجت، یہ تمام جو عہدے ہیں اللہ کے پاس یہ موجود ہیں، کہ اللہ نے پہلے نبی بنایا، پھر رسول بنائے، پھر امام بنائے، پھر حجتیں اپنی کو۔ اب حجت کا لفظ نبوت پر بھی صدق آئے گا، حجت کا لفظ رسالت پر بھی صدق آئے گا، رسولوں پر بھی صدق آئے گا، حجت کا لفظ اماموں پر بھی صدق آئے گا، اور حجت کا لفظ خلافت پر بھی صدق آئے گا۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھیے گا، نبوت، رسالت، جسے اللہ نے نبی بنایا، حضرت آدم کو نبوت حضرت آدم سے چلی، اللہ نے جب حضرت آدم کو نبی بنا دیا تو رسول تو جناب رسالت تو جناب نوح سے شروع ہوئی۔ اس کا مطلب حضرت آدم رسول نہیں ہے، نبی ہے۔ حضرت آدم سے جب رسالت شروع ہو گئی تو یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اب ایک اور عہدہ آیا، بیچ میں سارے نبی اور رسول رہے، ابھی تک امامت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک اور عہدہ آئے گا، اور وہ کس کو دیا؟ وہ حضرت ابراہیم کو دیا، کہ حضرت ابراہیم کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا اور امام بھی بنایا۔ لیکن یہ سب ایک ایک فاصلے سے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ پتہ چل سکے نبی کی فضیلت کیا ہے، پتہ چل سکے کہ رسول کا مقام کیا ہے، اور پتہ چل سکے کہ امام کا مقام کیا ہے۔ یہ سب کو اپنی اپنی جگہ پر پروردگار نے اس طرح رکھا۔ اب جو نبی ہے، نبی جو ہے جناب آدم جو ہے وہ نبی تھے، رسول نہیں ہے۔ جناب نوح رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اب ان سے بڑے آئے جناب ابراہیم، ان کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی۔ لیکن جب نبوت اور رسالت دی تو اللہ نے کوئی امتحان نہیں لیا، لیکن جب امامت دینی چاہی تو فوراً اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلا کر کہا کہ اب ابراہیم تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ تو اب ایک سوال بنتا ہے کہ پروردگار جب نبوت دی تھی تو تو نے امتحان نہیں لیا، جب رسالت دی تھی تو تو نے امتحان نہیں لیا، اب امامت دے رہا ہے تو امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ تو آواز آئے گی اس لیے کہ امتحان ہمیشہ اگلے درجے میں جانے کے لیے ہوتا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اب نبوت اور رسالت کا اوپر کا ایک عہدہ دے رہے ہیں، اس لیے ہم امتحان لے رہے ہیں، اور وہ امتحان آپ کے سامنے میں ذکر نہیں کروں گا کہ کیا کیا امتحان تھا۔ امتحان ہوئے، جب امتحان ہو گئے تو پھر پروردگار نے، جملہ سنیے گا، جب امتحان ہو گئے تو پھر پروردگار نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ کامیاب ہو گئی ہے، اور ایسا کامیاب ہو گیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اب ہم اسے انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ یعنی اب تک نبوت تھی، اب تک رسالت تھی، اب ایک نیا عہدہ آیا جو تمام عہدوں سے بلند ہے، اور وہ عہدہ کیا ہے؟ امامت کا عہدہ۔ وہ کون سا عہدہ ہے؟ امامت کا عہدہ ہے۔ اب جب امامت کا عہدہ آ گیا
تو اس کے بعد ایک اور نبی آیا کہ جو نبی سب سے افضل ہے، اور اس نبی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ توجہ کیجئے گا ان جملوں پر، اس نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ جب وہ آ گئے تو اب وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اگر امام نہ ہو تو پھر ابراہیم سے افضل نہیں ہو سکتے، وہ امام بھی ہیں۔ اچھا چلے ابراہیم بھی امام، محمد مصطفیٰ بھی ہے، تو جب یہ امام ہے تو برابر ہوئے نا، بلند کیسے ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں، جب تک یہ امامت جناب ابراہیم تک رہی تو للناس کا لفظ رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی ایک ایک شہر کا بھی نبی تھا، ایک ایک وادی کا بھی نبی تھا، ایک ایک قبیلے کا بھی نبی تھا۔ اگر وہ اس قبیلے پر ہے تو اس کے حکم وہی جاری ہو رہے ہیں، اگر وہ ایک وادی اور ایک قبیلے کا نبی ہے تو اس کے حکم احکام وہی جاری ہو رہے ہیں۔ اس لیے جناب خضر کو بہت سے لوگوں نے نبوت اور رسالت میں نہیں شامل کیا، وہ یہی وجہ تھی کہ اس وقت جو نبی تھے کسی قریے کا نبی تھا، کسی وادی کا نبی تھا۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا، کسی نبی کا، کسی وادی کا نبی، کسی قریہ کا نبی۔ لیکن یہ نبوت، یہ جب امامت پہنچی ہے رسول خدا تک تو اب اس امامت نے وسعت پائی، اور وسعت اتنی پائی کہ للناس سے للعالمین تک چلی گئی۔ جناب آدم تک یہ تھا کہ انی جاعلک للناس سے اماما، کہ یہ فقط انسانوں کا امام ہے۔ اب جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں جناب ابراہیم کا حکم چلے گا۔ لیکن جب رسول کی امامت کا تذکرہ ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، پورے عالمین کے لیے امام ہے، یعنی اب جو جو چیز عالمین میں آئے گی اس کا میرا نبی اس چیز کا امام ہوتا جائے گا۔ جب یہاں صلوات پڑھیں مل کر محمد آل احمد پر۔ لیکن اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتے جائیے کہ جناب ابراہیم کے عمل نے ہمیں ایک اور چیز سکھائی، وہ یہ کہ جب نبوت ملی تو جناب ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ توجہ ہے، جناب ابراہیم نے دعا نہیں کی کہ میری ذریت کا کیا ہوگا۔ جب رسالت ملی تو دعا نہیں کی، لیکن جب امامت ملی تو جناب ابراہیم نے دعا کی کہ ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ تمہاری ذریت کے لیے ہے، تو ہم نے کون سا ظالمین کے لیے رکھا ہے؟ ہم ظالمین کو نہیں، ہم نے یہ عہدہ تمہاری ذریت کے ہی لیے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم جانتے ہیں کبھی بھی کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ختم ہو جانے والی چیز کی دعا نہیں کی جاتی، قیامت تک رہنے والی چیز کی دعا کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آج تمہیدی گفتگو ہے اس لیے یہاں تک رہوں گا کہ صرف کیونکہ یہ تمہید بنانا ضروری ہے تاکہ کل سے جب حجت خدا کا تذکرہ شروع ہو تو آپ تک وہ چیزیں واضح ہوتی جائیں۔ اب ان جملوں کو سماعت فرمائیے گا، کیونکہ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، رسالت ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، لیکن امامت کو قیامت تک چلنا ہے۔ اس لیے فوراً دعا کی کہ میری ذریت کا کیا ہوگا۔ اور دیکھیے ان کے مطلب سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ جب تک آخری خبر رہے گی اس وقت تک نبی کی ضرورت ہے، جب تک آخری پیغام رہے گا اس وقت اس رسول کی ضرورت ہے۔ جب نہ آخری پیغام بھی آ جائے اور آخری خبر بھی آ جائے تو اب نہ نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے۔ جملہ سماعت فرمائیے گا، نہ نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے۔ آخری خبر آئی، کیا آئی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آخری خبر تھی مولا کی ولایت، تو اب نبی کی ضرورت نہیں رہے گی، نبوت جہاں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک پیغام آیا آخری، وہ پیغام کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن دین تمام ہو گیا، نعمتیں ختم ہو گئی، یعنی اس کا مطلب ہے اپنا نبی کی ضرورت ہے نہ رسالت کی ضرورت ہے۔ اب قیامت تک یہ راستہ قائم رہے گا، اور امام کہتے ہیں آگے آگے چلنے والے کو، جب تک راستہ رہے گا اس وقت تک امام رہے گا۔
مل کر جواب دیجیے. جب تک راستہ رہے گا اس وقت تک امام رہے گا. اب جملہ سماعت فرمائیے گا. نبی خبر آئی, رسول پیغام جب تک نہ آ جائے. خلافت, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ یعنی جانشین, کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا, اور جانشین بھی ویسا کہ جیسا وہ گیا ہو. مثلا اس کی میں مثال یہ دوں, ڈاکٹر کی جگہ پر کوئی حکیم آ کر بیٹھ جائے تو کیا آپ اس کو اس کا نائب سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اگر ڈاکٹر کی جگہ پر یا پروفیسر کی جگہ پر کوئی شاعر آ کر بیٹھ جائے, آپ اس کو اس کا جانشین سمجھیں گے؟ کہ نہیں, جانشین کی تعریف یہ نہیں ہے. ڈاکٹر کی جگہ پر ڈاکٹر بیٹھے تو ہی اس کا جانشین کہلائے گا. طبیب اگر ڈاکٹر کی جگہ حکیم بھی بیٹھے تو وہ بھی جانشین نہیں کہلائے گا. اب نبی کی جگہ پر کوئی ایسا بیٹھے جو اس جیسا ہو, جس کا کام اس جیسا ہو. اور یہ کام کیسا ہے؟ رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ تو آئے هو الذی بعث فی الامیین یجدونہ. ہم دیکھو, ہم نے حبیب کو بھیجا, ہم نے مبعوث فرمایا اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ قرآن کی تلاوتیں کر 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 سنائے, وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھائے. ایسا نہ ہو کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں ہے, یا پوچھا جائے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے, تو وہ کہتا رہے مجھے نہیں پتا, کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا. کہ وہ حکیم بھی ڈاکٹر کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. صلوات کا سہارا دیں گے مل کر محمد آل محمد. وہ ڈاکٹر بھی, وہ حکیم بھی ڈاکٹر کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا ہے. اب قرآن جاننا کمال نہیں ہے, قرآن کے ان حصوں کو دیکھنا ہے. دیکھیے حجت کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی نے امام سے آ کر پوچھا. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آ رہے ہیں. یہ سماعت فرمائیے گا. امام نے فرمایا, امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے کچھ راز, اللہ نے کچھ علم آپ لوگوں سے چھپا کر رکھا, اپنی حجت سے کچھ علم, کچھ راز اللہ نے مخفی رکھے ہوں, وہ آپ کو نہیں بتائیں. تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ہم اس کی حجتیں ہیں. امام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اس کی حجتیں ہیں. ایسا اگر ہوتا تو پھر ہم اس کی حجت کہلانے کے لائق نہ ہوتے. مثال دی امام نے, کہا کیسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہم سے آ کر پوچھے کہ جہنم میں کون ہے, کتنا جلے گا, کتنا نہیں جلے گا, جہنم میں کب جائے گا, کب نہیں جائے گا, جہنم سے چھٹکارا کب ملے گا. کوئی ہم سے آ کر پوچھے کہ جنت میں فلاں وادی کا نام کیا ہے, فلاں وادی کا نام کیا ہے. اللہ کے جناب جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کل شیء احصینہ فی امام مبین, ہم نے ذرے ذرے کا علم امام مبین میں رکھ دیا. صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد. بس آدم بھی حجت ہے, رسول بھی حجت ہے. اب نہ نبی کی ضرورت, نہ رسول, نہ رسالت کی ضرورت. اب ضرورت رہے گی امام کی. تو اب جو حجت ہے وہ ہمارے امام حجت ہے. اب جو حجت خدا ہیں وہ امام ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے. انشاءاللہ کل جب وہ حدیث بیان کروں گا کہ جو امام نے بتایا کہ حجت کی ضرورت کیوں پیش آئی, حجت کو کیوں رکھا گیا, سو کتاب اصول کافی سے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا پیغام. لیکن ابھی تک اس کو یہاں رکھیے گا کہ نہ رسول کی ضرورت رہی, نہ نبوت کی ضرورت رہی, تو امامت کی ضرورت رہی. اور یاد رکھیے گا جب نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, اب نہ نیا پیغام آئے گا, نئی خبر آئے گی. تو اب جو امام ہے نا وہ نہ رسول کی نبوت کا جانشین ہے, نہ رسول کی رسالت کا جانشین ہے, اب وہ رسول کی امامت کا جانشین ہے. محمد مصطفیٰ کی امامت کا جانشین ہے. اور میں نے کیا بتایا تھا کہ جب تک ابراہیم کی امامت رہی تو انسانوں تک محدود رہی, اور جب رسول کی امامت آئی تو
عالمین تک پھیل گئی. توجہ کیجئے گا, ابراہیم کی امامت انسانوں تک, رسول کی امامت عالمین تک. علی ابراہیم کی امامت کے جانشین نہیں ہے, علی محمد مصطفیٰ کی امامت کے جانشین ہے. اب جہاں تک خدا کی ربوبیت جائے گی وہاں تک محمد مصطفیٰ کی امامت جائے گی, اور جہاں تک محمد مصطفیٰ کی امامت جائے گی وہاں تک علی کی نیابت جائے. اتنی محنت فقط ایک جملے کے لیے کی. صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اب عالمین میں جو جو ہوگا اس سب پر میرے امام کی حکومت ہوگی. اب ان سب کے لیے میرا امام حجت ہوگا. اب جملہ کیا گیا کہ اب عالمین میں کیا کیا آتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ پوری کائنات کبھی بھی حجت خدا کے وجود سے خالی رہ ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ حجت, سنیے گا, یہ فرمایا کہ خلق سے پہلے بھی حجت موجود ہے, خلق کے بعد بھی حجت موجود ہے, اور خلق کے ساتھ بھی حجت موجود ہے. نہیں میں دوبارہ کہتا ہوں, معصوم فرمایا یاد رکھو کہ خلق سے پہلے بھی حجت یعنی مخلوق سے پہلے بھی حجت, خلق کے ساتھ بھی حجت, اور خلق کے بعد بھی حجت. یعنی جو حجت کا وجود ہے وہ مخلوق سے پہلے بھی ہے, وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے, وہ مخلوق کے بعد بھی ہے. اب جو ایسا ہو اسے حجت خدا ہونا زیب دیتا ہے کہ خلق سے پہلے بھی موجود ہو, خلق کے ساتھ بھی موجود ہو, اور خلق کے بعد بھی ہو. تو خلق سے پہلے تو آدم بھی خلق میں آتے ہیں. نہیں پہنچے آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان موت. حضرت آدم بھی مخلوق میں آتے ہیں, حضرت نوح بھی مخلوق میں آتے ہیں جو ان سے پہلے ہو. اب جملہ سماعت فرمائیے گا, اب کون ہے؟ تو فرمایا رسول نے کہ ہم ہیں وہ اول مخلوق اللہ کی, کہ جسے اللہ نے خلق کیا, اور ایسے خلق نہیں کیا, اللہ نے ایک لفظ کہا, اس سے دو نور بنے, ایک نور خلق ہوا. جب وہ نور خلق ہوا تو اس نور کے دو ٹکڑے کیے, جب دو ٹکڑے کیے تو ایک کو نور رسالت کا نام دیا, ایک کو نور امامت کا نام دیا. جملہ سماعت فرمائیے گا, ایک کو نور محمد کا نام دیا, ایک کو نور علی کا نام دیا. کہ جب یہ بن گیا تو اس کے بعد ہماری خلقت کے بعد تمام چیزوں کو بنایا گیا. اب جملہ سماعت فرمائے, میں آپ سے قریب ہو گیا ہوں. اب امام فرماتے یاد رکھو, جب کوئی نہیں تھا اللہ کی حجت موجود تھی, جب کوئی ہے تو خلق کے ساتھ حجت ہے, چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ غیبت کے پردے میں ہو. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیتا ہوا فرمایا, کمیل یاد رکھو, صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. کمیل یاد رکھو کہ یہ دنیا کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اس کے بعد فرمایا یاد رکھو کمیل کہ یہ جو حجت ہوتی ہے, یہ جو حجت ہے یہ ہمیشہ پہلے بھی رہتی ہے اور پھر کہا کہ اگر ایک فرد بھی آخر میں رہ جائے تو سمجھنا وہ حجت ہی ہے. پوری دنیا ختم ہو گئی, کوئی ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہے تو سمجھو وہ حجت ہے, وہی امام ہے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد پر. اور پھر فرمایا حجت اس لیے رکھی گئی ہے کہ جب تک حجت رہے گی اللہ کی نشانیاں باقی رہیں گی. حجت کا وجود ضروری کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں باقی رہیں. اگر یہ سورج آج دکھ رہا ہے تو یہ حجت کی وجہ سے ہے, یہ جو چاند دکھ رہا ہے یہ حجت کی وجہ سے ہے, یہ جو زمین آباد ہے یہ حجت کی وجہ سے ہے. تو یہاں پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جو یہ رسول نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی میں جو آیا کہ لولا کلمہ خلقت افلاک, اے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کو نہ بناتا. اس کو میں مثال کے ذریعے سے کیا کرتا ہوں کہ یہ افلاک میں آتا کیا کیا ہے, یہ چاند, یہ سورج, یہ چرند, یہ پرند, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ فرشتے, یہ ملائک, یہ انبیاء, اور سب سے بڑی بات کہوں یہ ملا کہ جو محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے.
یہ ملا جو محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے، اسے ذرا آنکھیں اور کانیں کھول کر اس بات کو ذرا سننا چاہیے، تو ہو یا نہ ہو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر محمد نہ ہو تو یہ کائنات نہیں ہے۔ صلوات اللہ توجہ کیجئے گا۔ تو اس کی مثال ایک میں دیا کرتا ہوں، اگر مثال آپ تک پہنچ جائے تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں ان تک یہ موضوع واضح ہو جائے کہ یہ حجت نہ ہو تو یہ کائنات بھی اپنے باقی نہیں رہ سکتی، یہ فقط اور فقط حجت خدا کے وجود کی وجہ سے قائم ہے۔ اب ایک عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی ترتیب کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب کوئی محلوں میں الیکشن کا دور آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی سیاسی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ جلسے رکھے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کائنات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ قائم کس کی وجہ سے ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں، ساتھ لیجیے گا۔ قسم محمد مصطفیٰ کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا تھا۔ حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا۔ اچھا یہ حدیث اور بھی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ، لیکن چلے سن لیجیے، حدیث ہے، رسول کا قول ہے، پہنچ جائے۔ یہ حدیث اتنی نہیں ہے، یہ حدیث آگے بڑھی۔ وہ کیا ہے؟ اے محمد اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ پھر آگے کہا اے محمد اگر علی کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں نہ بناتا۔ حدیث ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اے محمد و علی فاطمہ کو بنانا مقصود۔ اب سمجھ میں آئی امام حسن عسکری نے کیوں کہا تھا کہ ہم دنیا پر حجت ہیں، زہرا ہم پر حجت۔ ساتھ ہے میرے عزیزان محترم۔ اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو دنیا نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا محمد کو نہ بناتا، فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا نہیں بناتا۔ اور امام حسن عسکری فرما کے جا رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا پر حجت ہیں، ہم اگر دنیا پر خدا کی دلیل ہیں تو زہرا ہم پر خدا کی دلیل ہے۔ حجت کو سمجھیے گا قسم خدا کی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تاکہ اپنے موضوع کو اختتام تک لے جاؤں۔ بات فقط یہاں تک پہنچی ہے کہ حجت جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہے، لیکن آج کی حجت کو، اس مثال کو میں پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کائنات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے باقی تھی، یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ قائم کس کی وجہ سے؟ دیکھیے میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ جب جلسے ہوتے ہیں تو آیا جاتا ہے، کوئی ٹیبل لگاتا ہے، کوئی اسٹیج لگاتا ہے، کوئی تمبو لگاتا ہے، کوئی لائٹیں لگاتا ہے، اور یہ جلسہ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے کوئی بندہ گزرے اور دیکھے کہ بہت روشنی ہے تو سوال کرتا ہے۔ چلے ماہ محرم کا پہلا دن ہے تو یہ جملہ بھی سنتے جائیے کہ اب شیعہ محرم میں یہ کرتے ہیں کہ گلیوں میں ٹینٹ لگائیں گے۔ جب ٹینٹ لگائیں گے تو ٹینٹ لگانے کے بعد کیا کریں گے؟ روشنی کریں گے، روشنی کریں گے۔ کوئی سبیل لگائے گا، پھر فرش عزا بچھائے گا، پھر ممبر لگے گا۔ اب کوئی بھی پاس سے گزرے گا تو اب اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس کے لیے ہے، وہ سمجھ جائے گا یہ کوئی شیعہ ہے کہ جس نے یہ شامیانے لگائے ہیں۔ سمجھ آئے گا، یہ کوئی علی کا چاہنے والا ہے جس نے یہ شامیانے لگائے ہیں، یہ کوئی حسین کا چاہنے والا ہے جس نے شامیانے لگائے ہیں، جس نے فرش بچھایا ہے، جس نے پانی کی سبیلیں لگائی ہیں، جس نے یہ کمکمے روشن کیے ہیں، یہ کوئی حسین کا چاہنے والا ہے۔ میں نے کہا اگر یہی دلیل ہے حسین کے چاہنے والے ہونے کی تو قسم خدا کی مجھے حسین کا پہلے چاہنے والا مل گیا، کہ جو حدیث قصہ میں کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری۔ یہ جو میں نے پانی کی سبیلیں لگائی ہیں، یہ جو میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، یہ جو میں نے چاند اور سورج کی کمکمے روشن کیے ہیں، فقط محبت اہل بیت میں۔ میرے ساتھ رہیے گا جی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ٹینٹ لگانا ہی
حسین کے چاہنے والا ہونے کی نشانی ہے تو مجھے پہلا چاہنے والا مل گیا جو میرا خدا ہے، جس نے حسین اور علی کے لیے پوری کائنات کو سجا دیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، جب وہ سیاستدان کے لیے، اس لیڈر کے لیے جب وہ سج جاتا ہے تو وہاں سے ایک بندہ گزر کر دیکھتا ہے بڑی روشنی ہے، تو وہ رک کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کسی کے لیے سجایا گیا، وہ کوئی آنے والا ہے اس کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے سجایا ہے۔ اچھا ہو گیا بھائی، سجا دیا، تو کرے کیا؟ اب تھوڑی دیر میں وہ گزر گیا، پھر جب دوبارہ گزرا، اب جلسہ ختم ہو چکا ہے، تو اب قالین والے اپنا قالین سمیٹ کے لے گیا، کمکمے والا اپنے کمکمے لے گیا، لائٹوں والا اپنے لائٹیں لے گیا، کرسیوں والا اپنا کرسی لے گیا، اسٹیج والا اپنا اسٹیج لے گیا۔ اب وہی دوبارہ وہاں سے گزرا، کہا بھائی ابھی تو یہاں بڑا نور تھا، اب یہ ظلمت کے اندھیرے کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ کاش میں سمجھا سکوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف اپنے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی دیکھے کہ کہا کہ بھائی ابھی تو یہاں بہت نور تھا، اب یہ ظلمت کیوں ہے؟ تو کہے گا بھائی جس کے لیے سجایا تھا وہ چلا گیا۔ یا زہرا، کاش میں سمجھاتا ہوں، میری مجلس کا یہ آخری جملہ، جس کے لیے سجایا تھا وہ چلا گیا۔ یعنی قانون دنیا یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے، جب وہ چلا جائے تو پھر اس کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب ان کے عقیدے میں محمد 11 ہجری میں چلے گئے، تو اللہ تو نے کائنات کو سمیٹا کیوں نہیں؟ جواب ہے، سنیے گا، اللہ تو نے کائنات کو سمیٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ تیری حجت تو چلی گئی، کہ ایک ہوتی تو سمیٹ دیتا، میری 12 حجتیں ہیں، جب تک حجت رہے گی کائنات کا وجود ایک اور پیغام دے رہا ہوں۔ اب یہ 11 ہجری میں جو محمد مصطفیٰ کی وفات کے قائل ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ محمد مر گئے، تو ان سے پوچھو پھر یہ کائنات قائم کیوں ہے؟ یہ کائنات قائم کیوں ہے؟ اگر وہ جواب نہ دے سکے تو بتانا محمد چلے گئے، اسی جیسا ایک محمد غیبت میں بیٹھا ہوا کائنات کا نظام چلا رہا، اسی جیسی ایک حجت کہ جو پردہ غیبت میں، اور یہی تو مولا کہہ رہے تھے، حجت جو ظاہر ہو پھر بھی وہ حجت ہے، حجت غیب میں ہو پھر بھی حجت ہے۔ اور حجت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا تک پہنچائے، اللہ کی چیزوں کو دنیا تک پہنچائے، اللہ کے امر و نہی کو دنیا تک پہنچائے۔ نبی نے پورا دین بتایا، امام نے اسی دین کو آگے پھیلایا، حسن کا دور آیا وہی امام نے آگے بلایا، پھر حسین جیسی حجت کا دور آیا تو ایسا پہنچایا کائنات آج تک یاد کی ہوئی ہے کہ حسین کو کہا کہ ہماری بایعت کرو، کیا کہا تھا؟ حجت سے کہا جا رہا ہے کہ بایعت کرو۔ اب اگر اس کو اس جملے سے بھی دیکھیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حجت سے، کہ ہماری بایعت کرو۔ ارے وہ حجت وہ اللہ کی دلیل ہے۔ حسین کی بایعت نہ کرنا ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اگر حسین بایعت کر لیتے تو اللہ یزید کے ہاتھوں پر بایعت کر لیتا، اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کی دلیل۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیجئے، کسی نے چھوا ہے تو بتا دیجئے، انہی کے ذریعے سے تو اللہ کو سمجھا گیا۔ انہوں نے ہی بتایا ہے کہ خدا کیا ہے، انہوں نے ہی بتایا، کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی حجتیں ہیں۔ اب مولا نے اپنے عوامر، اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب دیکھا گیا اور امام کو دربار میں بلایا گیا، اور دربار میں بلا کے صرف اتنا کہا گیا کہ یا تو بایعت کرو یا تو مدینہ چھوڑو۔ اب جب یہ بات کی گئی کہ بایعت کرو تو امام نے کہا بایعت تو میں نہیں کرتا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اگر میں نے بایعت کر لی، یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں اسی مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں کہ حسین کی بایعت کرنا محمد کی بایعت کرنا تھا، اور محمد کی بایعت کرنا پوری دین کی بایعت کرنا تھا، اور دین کسی فاسق اور فاجر کے پاس نہیں جا سکتا۔ حسین نے کہا میں بایعت نہیں کرتا، کہا مدینہ چھوڑ دیجئے، کہا چھوڑ دیں گے۔ یہ جملہ آپ نے آسانی سے سنا، حسین کے لیے بڑا مشکل تھا یہ کہنا کہ مدینہ
چھوڑ دیں گے. خوشی کے لیے کوئی ہجرت کرے وہ اور ہوتا ہے، لیکن غم میں کوئی ہجرت کرے یہ اور ہوتا ہے. جملہ سماعت فرمائیے گا. اسی میں کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ حسین اکیلے ہیں، ان کا سر تن سے جدا کرو. امام نے اسے کہا یبن زرکا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو مجھے کہہ رہا ہے؟ اب ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا آئی تو حسین کے ساتھ جو تھے وہ اندر آئے. اور عباس کا تو یہ جملہ تھا کہ کون ہے جس نے آپ کی گردن مارنے کا حکم دیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، حسین جب دربار سے واپس آئے ہیں نا، آ کر حضرت عباس کے ساتھ بیٹھے اور عباس سے کہا عباس ایک قلم لے لو، ایک کاغذ لے لو اور فہرست کو تیار کرو. کہ مولا کیسی فہرست؟ کہ فہرست کو تیار کرو. کہ مولا کیا لکھنا ہے؟ کہ لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا یہ کیا لکھوا رہے ہیں؟ کہ عباس جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے رہو. کہ مولا کیا لکھنا ہے؟ کہ پہلا نام لکھو حسین ابن علی، دوسرا نام لکھو عباس ابن علی، پھر لکھو علی ابن الحسین. یہ نام لکھتے لکھتے پھر کہا کہ مولا اور بھی کچھ لکھنا ہے. کہاں لکھو زینب بنت علی اسیرہ شام. جب یہ کہا نا کہ لکھو زینب بنت علی اسیرہ شام، عباس سے قلم چھوٹ گئی. مولا کیا لکھواتے ہیں؟ عباس نہ خود رونا نہ مجھے رلانا. عباس میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں گا، زینب اللہ کی راہ میں اسیر بنا. عزادارو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ لکھو سکینہ بنت حسین اسیرہ شام. عزادارو فہرست تیار ہو گئی. بی بی زینب کبریٰ کو خبر ہوئی، بی بی زینب کبریٰ آ گئی. اب جب دیکھا کہ فہرست کو بتا دیا گیا وہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا، لیکن ایک بچی کا نام نہیں آیا. محرم کے آغاز میں ذرا اس بچی کو یاد تو کر لیجئے کہ جس کا نام فاطمہ تو کنیت سغرا تھی. بی بی سغرا کو پتا چلا کہ میرا نام نہیں آیا. کبھی پھوپھی کے پاس آئی، پھوپھی اماں کیا ہم نہیں جائیں گے؟ کبھی اکبر کے پاس آئی، اکبر کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ کبھی حسین کے پاس آئی. عزادارو علماء نے الگ الگ وجہ لکھی ہے کہ بی بی سغرا کیوں نہ گئی. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بی بی سغرا ہم شکل فاطمہ زہرا. اجرکم الزہرا اجرکم. ایک وجہ یہ لکھی کہ شہزادی بیمار تھی. میں جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، جملہ سماعت فرمائے سن سکے تو سنیے گا، پوری روانگی نہیں پڑھوں گا لیکن اتنا سن لیجئے گا. اب جب سب تیار ہے نا جانے کے لیے، حسین کی آخری رات ہے مدینے میں، حسین اپنے نانا کی زیارت کے لیے بڑھے. روزہ رسول پر حسین آئے ہیں. آ کر کا نانا وعدہ وفا کرنے جا رہا، نانا دین کے لیے جا رہا. روایتیں کہتی ہے حسین نے تربت پر اپنے سر کو رکھا، غش نہیں کھایا، بے ہوش نہیں ہوئے، حسین سو گئے. وجہ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ جب مٹی پہ قبر پر حسین نے سر رکھا، حسین کو بچپن یاد آ گیا. میں کس طرح نانا کے سینے پر سر کو رکھ کر سویا کرتا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، حسین جو نانا کے سینے پر سکون سے سو. حسین نے نانا کے روزے سے رخصت لی. امام حسن مجتبی کے رخصت دینے کے لیے روزے زری پڑا، قبر پڑا ہے. امام حسن سے کہا بھیا میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر. عزاداروں روایتیں کہتی ہے جب حسین نانا کے روزے کی طرف گئے قدم جمع جمع کے رکھتے تھے، لیکن جب گئے ہے نا حسن کے روزے پر قدم جمع جمع کے رکھتے تھے، لیکن جب گئے زہرا کی تربت کی طرف تو حسین ایسے گئے جیسے کوئی ننھا بچہ اپنی ماں کی گود کی. عزاداروں محرم کا آغاز ہو گیا.
محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ عزادارو آپ وہی قوم ہو کہ جس کے لیے زہرا نے پوچھا تھا بابا جب آپ نہ ہوں گے، بابا جب علی نہ ہوں گے، بابا جب حسین نہ ہوں گے، بابا میرے حسین کو کون رہے گا؟ رسول نے فرمایا ایک قوم ہوگی جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر۔ عزادارو حسین کے غم میں رونا سیکھو، اب کوئی دن نہیں رہے انتظار کرنے کے، اب کوئی عاشور کا انتظار نہ کرے، اب رونا شروع کیجئے۔ زہرا رومال لیے کھڑی ہے، معصوم فرماتے ہیں جب ہمیں معصوم نے مولا نے ابو بشیر کو مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا ابو بشیر تم روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا بہت رو رہا ہو، دیکھیے میرا رومال تر ہے۔ جب اتنا جملہ کہا نا میرا رومال تر ہے، کہا نہیں ایسے نہ رو، میرے جد پر ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی۔ پھر مولا نے جملہ بدلا، مولا نے کہا نہیں ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے میری دادی زہرا اپنے بیٹے حسین پر روتی ہے، بالوں کو پریشان۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب یہ قافلہ وہ وقت آ گیا، آخری رخصتی ہے بی بی ام سلمہ سے، زوجہ رسول سے، قریب آئے ہیں۔ نانی اجازت دیجئے ہم جا رہے ہیں۔ حسین کربلا نہ جانا، حسین زمین عراق پر نہ جانا۔ بی بی کیوں منع کر رہی ہے؟ کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کربلا میں تمہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ یہ دیکھو حسین تمہارے نانا نے یہ مجھے ایک خاک دی تھی اور کہا تھا ام سلمہ جب حسین مارا جائے گا یہ خاک سرخ ہو جائے گی۔ مولا نے بھی خاک اپنی نانی کے سپرد کی، بی بی شگرا کو نانی ام سلمہ کے حوالے کیا۔ عزادارو اب یہ لشکر چلنے لگا ہے نا، لیکن روایت کہتی ہے اس دن محلہ بنی ہاشم میں کسی کو چھت پر چڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ہر طرف کناتے لگا کر بند کیا گیا کہ کوئی کسی کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور لائن سے عماریوں کے ساتھ اونٹ کو کھڑا کیا، حسین کی کرسی رکھ دی گئی۔ آواز آئی ام فرما رہی ہے، قاسم نے آگے بڑھ کر سوار کروا دیا۔ آواز آئی ام لیلا آ رہی ہے، قاسم نے علی اکبر نے بڑھ کر سوار کرا دیا۔ آواز آئی رقیہ آ رہی ہے، کسی نے بڑھ کر سوار کروا دیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے میں دیکھ رہا ہی، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، آواز آئی علی کی بیٹی آ رہی ہے، حسین نے مسند کو چھوڑا۔ حسین نے اپنی مسند کو چھوڑا، حسین جیسا بادشاہ آگے بڑھا، اپنے ہاتھوں سے سوار کروایا۔ میں کہوں گا مولا رہنے دیجیے، یا زہرا مولا رہنے دیجیے، آج تو آپ نے سوار کرا دیا۔ ذرا یاد کیجیے 11 محرم کی سواری، اجرکم الزہرا۔ عزادارو کیا سنیں گے مصیبت حسین۔ عزادارو روایت کہتی ہے یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا، سب سے آگے حسین چل رہے ہیں، قافلے کے پیچھے پیچھے عباس محافظ بن کر چل رہے ہیں۔ ابھی مدینے سے قافلہ باہر نہیں آیا تھا، اب آخری جملے کہہ رہا ہوں، عباس نے گھوڑے کو اینٹ لگائی، آگے آئے، آگے آ کر کہا آقا میں کہتا ہوں تھوڑی دیر رک جائیے۔ عباس ابھی تو ہم چلے ہیں، آپ کہتے ہو کہ رک جاؤ، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کہ آقا ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھیے گا۔ جیسے ہی حسین نے مڑ کر دیکھا، ایک ننھی بچی
اجرکم اللہ زہرا، آپ کے ان ہاتھوں پر اللہ رحم کرے، آپ کے ان آنسوؤں پر، آپ کے ان چہروں پر۔ دیکھا کہ ایک ننھی بچی دوڑتی ہوئی آئی، محلن محلن یا ابی، بابا ذرا ٹھہریے۔ عزادارو سواریاں رکی ہیں، حسین نے کہا سغرا ہمارے پیچھے کیوں آتی ہو؟ یہاں کہتے ہیں شاید، کہتے ہیں بی بی نے کہا ہوگا یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں جگہ دو، بابا مجھے پزا کی سواری میں۔ اجرکم اللہ زہرا، اللہ نے بدلو میں کروالا۔ بی بی نے کہا میں آخری مرتبہ اپنے اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے بھائی اصغر کی زیارت کروا دیجئے۔ عزادارو ذرا سوچئے گا، اور جن کے گھر میں بچیاں ہیں، جن کے گھر میں بھائی اور بہن ہیں، وہ سوچیں گے بی بی سغرا نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا۔ اب بہنیں بھائی کے ساتھ جو لاڈ لڑاتی ہے نا، شکیہ میں سغرا نے وہی کیا۔ سغرا کہتی ہے اصغر تو میرے پاس رک جا، میں تیرے ناز اٹھاؤں گی، میں تجھے پالوں گی، میں تیرے بالوں میں کنگھا کروں گی، میں تیرے دودھ کا اہتمام کروں گی۔ عزادارو یہ باتیں چل رہی تھی، روایت کہتی ہے ام رباب نے ہاتھ بڑھایا، اصغر ہاتھوں پہ نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے ہاتھ بڑھایا، اصغر ہاتھوں پہ نہیں جاتا۔ سب بیبیوں نے ہاتھ بڑھایا، اصغر ہاتھوں پہ نہیں جاتا۔ حسین اتر کر آئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر تڑپ گئے، تڑپ کر اپنی بھوبی کے ہاتھ میں چلے گئے۔ حسین پلٹے، سغرا نے حسین کے دامن کو تھاما، بابا میں نہیں کہتی مجھے ساتھ لے جائے، بتائیے آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا کہ اصغر تڑپ گیا؟ جملہ سنیں گے، کہنے لگے میں نے اصغر کے کان میں کہا اصغر تو مدینے میں بہن کے پاس رہے، جہاں تیرا بابا اتنا تیر کھائے گا، جہاں تیرا بابا اتنے تمیزے کھائے گا، وہاں تیرے حصے کا دے۔ حسین اپنے ماتم حسین